الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت والجلال کی جو صفات خود قرآن پاک میں موجود ہے ان میں ایک صفت ہے الشکور. یہ آیت کریمہ 25ویں پارے کی ہے جس کو آپ پچھلے کئی جمعوں سے سن رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اس آیت کریمہ کے جو 3 مطلب ہیں اس کو بتلایا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت شکور کا بھی تذکرہ ہے. شکور کا مطلب ہے قدردان. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اعمال کے بہت قدردان ہے. اس سے پہلے کی مجالس میں ہم یہ بتلا چکے ہیں، ہم اور آپ ہی نہیں، دنیا کے بڑے بڑے علماء صلحاء بھی اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مطابق کوئی عمل نہیں کر سکتا. ہمارے آقا کی بات الگ ہے، سمجھے نا. ہماری کوئی نماز، ہماری کوئی تلاوت، کوئی دعا، کوئی نیکی اللہ کے شائع نشان کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کوئی عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ناقص ہیں، ہمارا عمل بھی ناقص ہے. ہم کمزور ہیں، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے کہ بندے کا معمولی عمل بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ اس کی قدر فرماتے ہیں اور اس کو اجر سے محروم نہیں کرتے. یہی مضمون اللہ کے فضل سے کئی جمعوں سے چل رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ پاک اجر عظیم کا وعدہ فرما رہے ہیں. یعنی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی اللہ ناقدری نہیں کرتے، قدر کرتے ہیں اور اس پر بھی اجر عطا کرتے ہیں. تو الحمدللہ عبادات میں کچھ مثالیں آپ نے سنی کہ چھوٹی سی عبادت ہے لیکن دیکھیں اس کا کیا اجر ہے. حدیثوں سے ہم نے کچھ باتیں بتلائی ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے اللہ کے فضل سے معاشرتی اعمال میں چھوٹا سا عمل ہے آپس کے رہن سہن میں، لیکن چھوٹا سا معاشرتی عمل پر بھی اللہ نے کتنے بڑے بڑے اجر کے وعدے فرمائے. وہ مثالیں بھی الحمدللہ سن چکے ہیں. اس کے بعد معاملات، آپس کا لین دین، تو اس میں بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ پاک کے یہاں کتنا بڑا اجر ہے. وہ مثالیں سن چکے ہیں. آج یہ غالباً اس مضمون کا آخری بیان ہے جس میں ہم انشاءاللہ یہ بتلانے کی کوشش کریں گے اخلاقیات، ہمارا آپس کا جو برتاؤ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر وہ درست ہو جائے
اور درست ہونے کے دو مطلب ہیں۔ دیکھو اخلاق کی حقیقت یہی ہے، آپ اچھی طرح ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں سمجھیں تاکہ ہم عمل کر سکیں۔ اخلاق کیا ہے پتہ ہے؟ ایک جملہ مجھے اور بہت اچھا اللہ کے فضل سے بڑا قیمتی جملہ یاد آ گیا۔ اسلام کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہے، کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے اور آپ اس کا جواب ایک لفظ میں دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہو اسلام یعنی اخلاق۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، اسلام سراپا اخلاق کا نام ہے، اور اخلاق کی حقیقت آپس کا ہمارا رہن سہن، آپس کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ بھائیوں ہم اپنے برتاؤ پر نظر ڈالیں تو ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا ہیں۔ ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ ہمیں اگر ان سے محبت ہے، واقعتاً محبت ہے، اور اس کے بغیر ہماری نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے، تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آقا کے اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب اخلاق میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، یعنی ہم نفع بخش بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو خیر امت بنایا نا، ہمارے آقا سارے انبیاء کے سردار، تو آقا کی امت ساری امتوں کی سردار، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی وجوہات میں بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تم نفع بخش ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نفع بخش نہیں ہیں تو ہم بہتر امت بھی نہیں ہیں۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں، دوسروں کو مت دیکھو، صرف اپنا جائزہ لو، اپنے آپ میں غور کرو۔ سب سے پہلے میری ذات سے میرے آس پاس والوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے پڑوسیوں کو، میرے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو، میرے ساتھ جاب کرنے والوں کو، میری دکان میں آنے والوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ میرا تعلق جن جن لوگوں سے ہے، میں ان کے لیے نفع بخش ہوں یا نقصان دہ ہوں، میری ذات سے، میرے علم سے، میرے مال سے، میری صلاحیتوں سے، میری عقل سے ان کو نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ اخلاق کا یہی تقاضا ہے نا، یہ پہلی بات ہے اخلاق میں۔ میں نے کہا بنیادی طور پر دو باتیں، پہلی بات کو ہم سمجھتے ہیں ابھی، اگر ہم نے دوسروں کو نفع پہنچایا ہو اپنی حیثیت کے مطابق، یہ اخلاق، بولو یہ اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ اخلاقیات میں بھی عمل قلیل پر اجر عظیم کا وعدہ۔ مثلا مشکات میں روایت مشہور ہے، شاید آپ نے سنی ہو، ہمارے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنا دیا یا کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دیا یا کسی ضرورت مند کو پانی پلا دیا،
یہ اس فرمان مبارک کا خلاصہ ہے۔ تو جانتے ہو یہ اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت مند کوئی ہو، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ دوست کے علاوہ دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ یہ دیکھتے نہیں تھے؟ حضور کی سیرت تو یہی بتلاتی ہے۔ حضور نے دوستوں ہی کو نہیں کھلایا، دشمنوں کو بھی کھلایا ہے۔ خون کے پیاسوں کی بھی پیاس کو خدا کی قسم حضور نے بجھایا ہے کہ نہیں بجھایا؟ آپ سیرت کو پڑھیے، ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے حضور سے۔ اب چھوٹا سا یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق کی ایک شکل ہے، ایک مثال ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، جو شخص کسی ضرورت مند کو کپڑے دنیا میں پہنائے گا، اللہ تبارک، یعنی یہ چھوٹا عمل، ضرورت مند کو کپڑے پہنانا، ضرورت مند کو کھلانا، ضرورت مند کو پلانا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ حدیث میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو کسی ضرورت مند کو کپڑے پہنائے گا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی جنت کا سبز ریشمی لباس اس کو پہنائیں گے۔ ظاہر بات ہے یہ عمل، اس عمل کی برکت سے جنت کا ریشمی لباس تو بعد میں ملے گا نا، پہلے تو جنت ملے گی۔ معلوم ہے چھوٹا سا عمل ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آقا نے اسی روایت میں، جو کسی کو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے میوے کھلائیں گے، جو کسی کو پلائے گا اللہ تبارک و تعالی جنت کے مشروب اسے پلائیں گے۔ یہ مزاج بناؤ۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صحابہ کے حالات میں نہیں جاتا، واقعات میں بہت مشہور ہیں۔ دو واقعوں کی طرف ذرا سا اگر میں اشارہ کروں تو فضائل اعمال میں آپ پڑھ سن چکے ہو، زمانے سے پڑھتے سنتے رہے۔ وہ ایک صحابی مہمان کو لے کر گئے، مہمان نبوی، حضور کے مہمان کو، گھر میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ مہمان کو کھلا سکے، لیکن خود بھوکے رہنا گوارا کیا اور خود بھوکے رہ کر بھوکوں کو کھلایا، مہمان کو کھلایا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ابھی واقعہ مجھے قرآن سے یاد آیا، ذرا سا اشارہ کرتا ہوں۔ بھوکے تھے سارا گھرانہ، حسن حسین بھی اور فاطمہ بھی۔ 3 مرتبہ اس بھوک کی حالت میں وہ واقعہ پیش آیا۔ پہلے ایک یتیم آیا تو سارا کھلا دیا اسی کو، اس کے بعد ایک قیدی آیا، سارا اسی کو کھلا دیا۔ مسکین آیا، مسکین کو کھلا دیا، یتیم آیا، یتیم کو کھلا دیا، قیدی اور اسیر آیا، اس کو کھلا دیا۔ قرآن نازل ہوا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں بس تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم تو اپنوں کا بھی کھا جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، الحمدللہ، خامخواہ ویسے ہی چیز نہیں چھوڑ رہا ہوا میں۔ اب غور کیجئے، خدا نہ کرے کہیں آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں جو اپنوں کا کھلاتے تو نہیں ہیں، کھا جاتے ہیں وراثت کی شکل میں۔ باپ کے انتقال کے بعد اگر بڑے بھائی نے سارے مال پر، جائیداد پر قبضہ جما لیا، چھوٹے بھائیوں کو وراثت میں کچھ نہیں دیا، بہنوں کو وراثت میں نہیں دیا، اپنوں کا کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو یقین نہ ہو تو خود ہی تحقیق کر لو۔ غیر محسوس طریقے پر ہم اس میں مبتلا ہیں۔ بہت بڑی بات کی طرف اشارہ میں نے کیا ہوا ہے، تفصیلات میں نہیں جا سکتا ابھی۔ کھلانے کا مزاج بنائیے، یہ اخلاق۔ اچھا، یہ ایک مثال ہو گئی، دوسری ایک میں مثال پیش کرتا ہوں۔ حدیث میں عجیب بات آئی ہے، ہمارے آقا نے، مشکات کی روایت ہے، اگر کسی شخص نے کہیں پر درخت لگوا دیا،
اپنے گھر کے پاس میں، اپنی زمین میں یا سرکاری زمین میں، کارپوریشن کی زمین میں درخت لگایا اور نیک نیتی کے ساتھ لگایا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے درخت لگایا. اس حدیث سے معلوم، مشکات میں ہے یہ روایت موجود، اس سے معلوم ہوتا ہے اسلام شجرکاری کی ترغیب دیتا ہے، درخت لگانے کی ترغیب دیتا ہے. اس کے بڑے فوائد اور فضائل اپنی جگہ پر ہیں، ظاہری فائدے بھی ہیں. کیا کروں، یہ جمعہ کی مجلس تو بہت ہی یعنی اتنے جلدی وقت گھومتا ہے کہ کوئی تفصیلی بات اطمینان طریقے پر مشکل ہوتی ہے. ورنہ یقین مانیے درخت لگانے کے جو فوائد ہیں سائنسی اعتبار سے بھی، آج کل جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دور دور تک ہمارے آس پاس میں کوئی درخت نہیں ہے. اپنے گھروں کے پاس اگر آسانی ہو ضرور درخت لگائیے. یہ ذرا سا اشارہ میں نے کیا تو حدیث میں اس کی جو فضیلت آئی ہے، جو بندہ کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، اس کھیت سے یا اس درخت سے کوئی پرندہ کھاتا ہے یا کوئی انسان یا جانور اس درخت کے سائے میں آ کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی درخت لگانے والے اور کھیتی کھانے والے کو، کھیتی اگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اس حدیث کے تحت میں تو مفسرین نے، محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی نے کھیت اگایا اور جانوروں سے حفاظت کا انتظام بھی کیا، پھر بھی کسی کی بکری، کسی کی بھینس وغیرہ کھیت میں گھس گئی اور اس کھیت سے چارہ وغیرہ کھا لیا، نقصان پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی اس نقصان پر درخت کھیت والے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حالانکہ حکم ہے کہ ہم کھیت کی حفاظت کے لیے مناسب انتظام ضرور کریں، پھر بھی اگر نقصان پہنچ گیا تو اس نقصان پر صدقے کا ثواب. کیوں؟ ایک بے زبان جانور ہی نے تو کھایا ہے، اگرچہ تمہاری مرضی شامل بھی نہیں تھی. اللہ ایسے قدردان، ایسے شکور ہے، ایسے عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ تو انسانوں کو کھلانے پلانے کی بات تھی. بخاری شریف کی وہ روایت تو آپ کو معلوم ہوگی، ذرا سا اشارہ ہی کرتا ہوں. وہ فاحشہ عورت جنگل میں کہیں جا رہی تھی، راستے میں اس نے سخت دھوپ میں پیاسے کتے کو تڑپتا ہوا پایا اور کسی مناسب تدبیر سے اس پیاسے کتے کو کیا پلایا؟ بولو بھائی، پانی پلا کر اس کی پیاس کو دور کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس فاحشہ عورت کی اس چھوٹی سی نیکی کو قبول فرمایا اور زندگی بھر کے گناہ کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخلہ عطا کر دیا. حدیث میں سنا ہے آپ نے. یہ ہے اسلام. ہم نے گزشتہ بھی کہا تھا نا، اصل انسانیت کی تعلیم ہی اسلام نے دی ہے. اس لیے اسلام سے بڑا انسانیت والا مذہب کوئی ہے ہی نہیں. ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اللہ کے فضل سے ہم نے پڑھا ہے، تحقیق کی ہوئی ہے. یہ جو آج یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے نا، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، یہ کمیونسٹ کا ایجاد کیا ہوا ایک نیا دین، نیا مذہب ہے، نیا فرقہ ہے. انسانیت اصل مذہب نہیں ہے، اصل اسلام ہے. اسلام ہی نے انسانیت کی اچھی، سچی اور سب سے پکی اور سب سے اہم تعلیم دی ہوئی ہے. اسلام کو فالو کیجئے، اسلامی تعلیمات کو جانیے، عمل میں لائیے تو انسانیت کے لیے ہم نفع بخش بن سکتے ہیں. اور بھی دو مثال میں نے کہا کہ اخلاق کے دو تقاضے ہیں بنیادی طور پر. پہلا یہ کہ اپنے آپ کو نفع بخش بنا دے، اپنے علم سے، عمل سے، مال سے وغیرہ وغیرہ، جس قدر نفع پہنچا سکتے ہو پہنچائیے. لیکن اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو اخلاق کی تعلیمات کا تقاضا دوسرا بنیادی طور پر یہ ہے، اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم بولو 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 نقصان مت پہنچائیے. دیکھیے کہ میری ذات سے،
میرے چوچلوں کو پورا کرنے سے آپ کو پنکھے کی ضرورت ہے، ضروری ہے کہ سب کو ضرورت ہو؟ آپ صرف اپنا خیال کرتے ہو، دوسروں کو تکلیف ہو رہی نظر نہیں آ رہا؟ آپ اپنی راحت کے لیے اگر دوسروں کو نقصان انجانے میں بھی پہنچاتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں معاف کیجئے، اگر ہم نفع نہیں پہنچا سکتے تو اخلاق کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ نقصان مت پہنچائیے۔ اپنے نقصان سے کسی کو تم نے محفوظ رکھا، اور خدا کی قسم یہ بھی صدقہ ہے۔ مشکات میں ایک روایت ہے جس میں ہمارے آقا نے صدقے کے فضائل بیان کیے۔ تو صحابہ، غربت کا زمانہ تھا، صحابہ نے، بعضوں نے کہا کہ حضور ہم غریب ہونے کی وجہ سے پیسہ صدقہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ اب ہمارے آقا نے صدقے کی مال کے علاوہ دوسری 6 شکلیں بیان کی۔ کل ملا کر اس حدیث پاک میں صدقے کی 7 شکلیں بیان کی۔ کتنی؟ بولو، 7 شکلیں۔ مثلا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، راستے چلنے والے کو سیدھا راستہ بتلانا بھی صدقہ، وغیرہ وغیرہ۔ ان 7 شکلوں میں صحابہ تو صحابہ تھے، اعمال کے حریص تھے۔ آج کی دنیا مال کی حریص ہے، صحابہ کی طلب یہ تھی کہ کسی بھی طرح ہم کو نیک اچھے عمل کا موقع مل جائے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا حضور یہ ساری چیزیں بھی ہم نہ کر سکے تو پھر صدقے کی کیا شکل ہے، فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا اگر تم یہ ساری چیزوں سے صدقے کا ثواب حاصل نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لو، اپنی ذات کے نقصان سے لوگوں کو محفوظ رکھو۔ تم نے اپنے نقصان سے لوگوں کو بچا لیا، تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا۔ آقا فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آخری بات، ہمارے آقا نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو بچا لو، نقصان نہ پہنچاؤ، یا اگر راستے میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اسے دور کر دو، لوگوں کو اپنے نقصان سے بچاؤ، لوگوں کو مطلق نقصان سے بچا لو۔ یہ کام اخلاق کا ہے اور چھوٹا سا یہ کام آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ مشکات کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، شب معراج میں یا خواب میں ہمارے آقا کو جب جنت کے مناظر دکھلائے گئے تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ ہمارے آقا نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ آقا نے بتلایا کہ یہ جو جنت میں ٹہل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی جگہ اس نے راستے کے بیچ میں ایک درخت کو پایا، اس درخت کی وجہ سے آنے جانے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ یا تو درخت تھا یا درخت کی ٹہنی اور ڈالی تھی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس بندے نے اس خیال سے اس درخت کو یا درخت کی ٹہنی کو کاٹ دیا تاکہ چلنے والوں کو، گزرنے والوں کو تکلیف اور نقصان سے بچایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی برکت سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ بھائیوں، اپنے آپ کو نفع بخش بنائیے، اپنی ذات سے نقصان مت پہنچائیے، خود نقصان برداشت کیجئے لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے کا مزاج بنائیے۔ یہ ہے اصل میں خیر امت کی بنیادی پہچان۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔